سانحہ 9 مئی لاہور میں جناح ہاؤس کے قریب پولیس گاڑیاں جلانے اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عدالت نے دونوں مقدمات کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت دونوں کیسز کا فیصلہ آج 2 بجے کوٹ لکھپت جیل میں سنائے گی۔ پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں شاہ محمود قریشی، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد سمیت 26 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ ملبے تلے دب کر 8 رضاکار جاں بحق 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ رضاکار دنیور نالے میں واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران اچانک مٹی کا تودہ آ گرا جس سے 11 رضاکار ملبے تلے دب گئے۔ مقامی عمائدین کے مطابق سیلاب کی وجہ سے واٹر چینل تباہ ہوا تھا جس پر رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت 2 ہفتوں سے کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا حادثے پر دکھ کا اظہار۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر ڈمپر جلائے جانے کے واقعات۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ زون کی زیر نگرانی ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے واقعات میں ملوث تمام ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ٹھوس کوششیں کی جائیں۔ ان واقعات کی ٹھوس شواہد کے تحت تمام پہلوؤں سے تفتیش مکمل کی جائے۔ راشد منہاس روڈ پر ڈمپر اور موٹر سائیکل کے خوفناک حادثے کے بعد شر پسندوں نے ڈمپرز کو آگ لگا دی تھی۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ٹریفک پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعے کے وقت بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سڑک ہلکی سی گیلی تھی جس کے باعث موٹر سائیکل سلپ ہوئی اور ممکنہ طور پر گاڑی سے ٹکرائی۔ خالی ڈمپر فاسٹ ٹریک پر تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ پولیس نے ڈمپر جلانے کے 2 مقدمات بھی درج کر لیے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور جلاؤ گھراؤ کے دفعات شامل۔ واقعے پر پولیس کی بھی نااہلی ثابت۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے تھانہ سیو یوسف پلازا اور تھانہ فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 181 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کیا۔ ویسٹ انڈیز کے روسٹن چیز کی شاندار بلے بازی ٹیم کو جیت دلوائی۔ 49 رنز کے ساتھ ناقابل شکست پلیئر آف دی میچ بھی قرار پائے۔ شیرفن ردرفورڈ 45، کپتان شائے ہو 32 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حسن علی، محمد نواز 2-2 جبکہ ابرار احمد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بارش کی وجہ سے پاکستان کی اننگز 37 اوورز تک ختم کی گئی۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 171 رنز بنائے۔ حسن نواز 36، حسین طلعت 31 اور عبداللہ شفیق 26 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان آخری فصیل ہے۔ ہمیں دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی نہیں، دہشت گردوں کو پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا کہ افغانستان میں فتنہ الخارج سمیت کئی دہشت گرد گروہ شر پسند سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ہماری افواج مکمل چوکنا ہے، دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے۔ سپاہ سالار سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ ہمارے دشمن سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا اور افراتفری پھیلاتے ہیں۔ نئی نسل کی سوچ اور ترجیحات کو سمجھنا ہوگا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ غزہ سٹی میں قطری ٹی وی چینل کے صحافیوں کے کیمپ پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی حملے میں 2 صحافی اور 3 کیمرہ آپریٹر شہید۔ شہید ہونے والوں میں الجزیرہ کے معروف صحافی انس الشریف بھی شامل۔ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 39 فلسطینی شہید۔ بھوک کے باعث مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے مرنے والوں کی تعداد 217 ہو گئی، 100 بچے بھی شامل۔ اسرائیل میں براہ راست شو کے دوران غزہ جنگ کے خلاف احتجاج۔ اسرائیلی شہری غزہ چھوڑ دو کی عبارت لکھی ٹی شرٹس پہن کر سٹیج پر آ کر بیٹھ گئے۔
غزہ کی سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، اسرائیل کی مجوزہ منصوبے کی شدید مذمت، غزہ میں کارروائی روکنے اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا، بین الاقوامی قوانین اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کی خلاف ورزیوں کا مرتکب کہا۔ بولے غزہ فلسطین کا حصہ ہے اور رہے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا فیصلہ مزید خون ریزی کا راستہ ہے۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلی قبضے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ روسی شیلنگ اور ڈرون حملوں میں یوکرین میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ ہلاکتیں مشرقی علاقوں ڈونیٹسک، زاپوریزیا اور خیرسون میں ہوئی۔ اوڈیسا میں تیراکی کے دوران بارودی سرنگ پھٹنے سے 3 افراد مارے گئے۔ یوکرین کے روس میں 2 آئل ریفائنریز پر ڈرون حملے، 1 شخص ہلاک۔ ادھر آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا یوکرین میں آذربائیجان کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر روسی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور امریکی صدر نے پیوٹن کے ساتھ زیلنسکی کو بھی الاسکا میں میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی، فریقین امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تنازع حل ہونے کی امید ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق فی الحال پیوٹن کی درخواست پر 2 طرفہ ملاقات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ روسی اور یوکرینی حکام نے 15 اگست کو ہونے والے اجلاس پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ترکیہ کے مغربی علاقے میں 6.1 شدت کا زلزلہ، متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شہریوں میں خوف و ہراس، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز صوبہ بالے کیسر کا علاقہ سندرگی تھا، گہرائی 11 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ برطانیہ کا غیر ملکی مجرموں کی فوری ملک بدری کا منصوبہ، وزیر قانون شبانہ محمود نے قانون میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی، جس کے تحت غیر ملکی قیدیوں کو سزا شروع ہوتے ہی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ موجودہ قانون کے مطابق قیدیوں کو 30% سزا مکمل ہونے پر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایران نے جوہری سائنسدانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق جون میں اسرائیلی حملوں سے متعدد جوہری سائنسدان شہید ہو گئے تھے۔ بچ جانے والے سائنسدان نہ اپنے گھروں میں ہیں اور نہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل 15 سے زائد جوہری سائنسدان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی شیلنگ اور ڈرون حملوں میں یوکرین میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ ہلاکتیں مشرقی علاقوں ڈونیٹسک، زاپوریزیا اور خیرسن میں ہوئیں۔ اوڈیسا میں تیراکی کے دوران بارودی سرنگ پھٹنے سے 3 افراد مارے گئے۔ یوکرین کے روس میں 2 آئل ریفائنریز پر ڈرون حملے، 1 شخص ہلاک۔ ادھر آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا یوکرین میں آذربائیجان کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر روسی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ روسی حملوں کے باوجود یوکرین کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون جاری رہے گا۔